أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 اور 123، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی اور انہی دو آیات کا آج ہم دراسہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی 122 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس سے پہلے والی آیات میں جو کل کا درس تھا، اس درس میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے مسلمانوں کے اوپر جہاد کو فرض کیا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کے لیے نکلتے ہیں ان کا ہر ایک عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک نفقہ چاہے معمولی ہو یا زیادہ ہو، یہاں تک کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، راستوں سے گزرنا، وادیوں کی مسافت کو طے کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح میں شمار کی، اور ہر ایک چیز پہ ان کو ثواب ملتا ہے مجاہدین کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا تذکرہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی چیز کا اتنا زیادہ ثواب ہوگا کہ اگر ہم چل رہے ہیں تب بھی ثواب ملے، ہم کھا رہے ہیں تب بھی ثواب ملے گا، ہم کوئی کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں اس کا بھی دوہرا اجر، ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اس کا بھی دوہرا اجر، ہر ایک چیز میں اجر ہی اجر ہے، تو پھر وہ مسلمان، وہ صحابہ کرام جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت، رسول کی محبت اور جنت کے حصول کی تڑپ ہوگی، وہ کوشش کریں گے کہ اس کار خیر سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اس لیے جب اس سے پہلے والی آیات کا نزول ہوا تو علماء کرام شان نزول پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اس سے پہلے ان آیات کا نزول ہوا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا، جب اس آیت کا نزول ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں یہ معاہدہ کیا اور یہ طے کیا کہ اب کوئی بھی جنگ ہوگی تو اس جنگ سے ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ تمام لوگوں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگ میں شریک رہیں گے۔ اب چاہے سارے لوگ جب اس جنگ میں شریک ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، سریہ کوئی بھیج رہے ہیں، غزوہ نہیں ہو رہا اور سارے مسلمان چلے جائیں گے، تو پھر جو مدینہ کی بستی ہے وہ مدینہ کی بستی ویران ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی۔ لہذا پھر وہاں کے لوگوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا ایک شان نزول ہے اکرمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ جب آیت نازل ہوئی إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ جَمِيعًا،
کہ اگر سارے لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلے تو اللہ یعذبکم عذابا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم تمام لوگوں کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد کچھ لوگ جہاد پہ تو چلے گئے، اور کچھ جو آس پاس کے گاؤں تھے ان گاؤں میں لوگ رہ گئے اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، احکام شریعت کو سیکھنے کے لیے۔ وہ لوگ اس آیت کے نزول کے بعد بھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تو منافقین نے طعنہ دینا ان کو شروع کیا کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی گاؤں میں کچھ لوگ باقی ہیں جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں، لہذا اب وہ لوگ تو ہلاک و برباد ہو گئے۔ مقصد یہ تھا منافقین کا کہ ان لوگوں نے شریعت کی صریح خلاف ورزی کی ہے، اس لیے جو لوگ یہ آپس میں احکام شریعت کو سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، لوگ ان سے دور ہو جائے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام مومنین کسی جنگ میں سارے کے سارے لوگ شریک نہ ہوں۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ عبداللہ ابن عبیداللہ ابن عمیر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سریہ بھیجتے تھے تو تمام کے تمام مسلمان جہاد کے شوق میں اس سریہ میں شامل ہو جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تنہا بچتے تھے۔ تو اس لیے اس حالت کے دفاع کے لیے اس آیت کا نزول ہوا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیات میں جو لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کی سخت تنبیہ کی، سخت ان کو سست کہا، ان پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا، یہاں تک کہ 50 راتوں تک جو لوگ متخلف ہوئے تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، 50 راتوں تک یہ لوگ مکمل معاشرے اور سماج سے بائیکاٹ رہے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے یہ عہد کیا کہ ہم میں سے جب بھی جنگ کا موقع آئے گا، غزوے کا موقع آئے گا، تو ہم میں سے کوئی آدمی پیچھے نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد جو جنگیں لڑی گئی، جو سریات بھیجے گئے، ان سریات اور جنگوں میں تمام صحابہ کرام نے شرکت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مدینہ میں باقی بچ گئے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت میں 2 چیزوں کا بیان ہے، اور دونوں چیزیں فرض کفایہ ہیں۔ ایک بیان ہے جہاد کا، اور دوسرا بیان ہے تفقہ فی الشریعہ کا۔ جہاد یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، اور تفقہ فی الشریعہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ جہاد اسلامی شریعت کے نشر کرنے کا ایک وسیلہ ہے، ایسے ہی تفقہ فی الشریعہ، تفقہ فی الدین اسلامی شریعت کے نشر کرنے کا ایک وسیلہ ہے، اور دونوں وسائل فرض کفایہ ہیں۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان کے اوپر اس کا سیکھنا یا جہاد کرنا یہ واجب نہیں۔ لوگوں کی جماعت ہے، بہت سارے افراد رہ رہے ہیں، بہت سارے اشخاص رہ رہے ہیں، ان اشخاص میں سے کچھ لوگ اگر جہاد کے لیے نکلیں گے، کچھ لوگ تفقہ فی الشریعہ کریں گے، تفقہ فی الدین کریں گے، تو ایسی صورت میں ثواب ان لوگوں کو ملے گا جو جہاد کے لیے نکلے ہیں، جو تفقہ فی الشریعہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلے یا جو لوگ تفقہ فی الشریعہ نہیں کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی گناہ ان کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا۔ کیونکہ جو واجب کی آپ تعریف پڑھے ہیں، واجب کی تعریف میں آپ کو بتلایا گیا ہے واجب کے حکم میں کہ اگر واجب کا کوئی شخص امتثال کرتا ہے تو وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور واجب کا ترک کرنے والا عقاب کا مستحق ہے۔ تو جہاد واجب کفائی ہے، یعنی واجب کفائی میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ مکلفین کی طرف نہیں دیکھا جاتا ہے، مجرد فعل کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ یہ فعل جس کا ہم نے مطالبہ کیا ہے یہ انجام دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ کون انجام دے رہا ہے، بس صرف فعل یہ ہوا، کام ہوا کہ نہیں ہوا۔
اگر کام ہو گیا ہے تو جو کیا ہے وہ مدح کا ثواب کا مستحق ہوگا، جو نہیں کیا ہے اس کے اوپر کوئی عقاب نہیں آئے گا۔ اور یہی سے بات واضح ہو جانی چاہیے، کلیئر ہو جانی چاہیے، اصول فقہ کے محاضرے میں بھی بتلایا گیا ہے کہ ایک غلط فہمی ہے کہ جو واجب کفایہ ہے اگر کچھ اشخاص کر لیتے، جیسے نماز جنازہ، اگر نماز جنازہ کچھ لوگ ادا کر لیتے ہیں تو غلط فہمی یہ ہے کہ ثواب سارے لوگوں کو مل جائے گا۔ نہیں، ثواب انہی لوگوں کو ملے گا جن لوگوں نے واجب کا امتثال کیا ہے، یعنی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ رہی بات اگر کوئی نماز جنازہ نہیں ادا کرتا تو گویا کہ وہ فعل جو شریعت نے طلب کیا ہے وہ فعل ہوا نہیں، انجام نہیں دیا گیا اس فعل کو، لہذا سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو واجب کفائی میں جب کچھ لوگ اس واجب کا امتثال کرتے ہیں، واجب کو ادا کرتے ہیں، تو وہی لوگ ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن گناہ تمام لوگوں سے ختم ہو جاتا ہے اس واجب کے ترک کرنے پہ جو مرتب ہو رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کہتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مؤمنین کے لیے یہ درست نہیں ہے، مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً نفرہ کہا جاتا ہے خرجہ کے معنی میں، کہ تمام، اور کافہ آپ جانتے ہیں کہ الفاظ عموم میں سے ہے، کہ تمام کے تمام مومنین جہاد کے لیے نکل جائیں، یہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے سریات کی، غزوات کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ غزوات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے اور اگر آپ نے اعلان کر دیا کہ سارے لوگوں کو جنگ میں شریک ہونا ہے تو اس سے کوئی متخلف نہیں رہ سکتا۔ سریہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے تھے، فوج کی ایک ٹکڑی کو بھیج دیتے تھے کہ آپ جا کر کے وہاں پہ واقعات دیکھو، وہاں کی احوال دیکھو اور وہاں کے لوگوں سے مقابلہ کرو وغیرہ۔ تو وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً جب سریہ بھیجنے کا وقت ہو یا سریہ میں جانے کا وقت ہو تو تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس سریہ میں شریک ہو جائیں۔ فلولا حظ کے لیے آتا ہے، ابھارنے کے لیے کسی کام پہ آتا ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، یہ کتنی بہتر چیز ہوتی، کیا ہی بہتر ہوتا اگر ان میں سے یعنی ان مومنین کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ باقی بچ جاتے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کے اندر تفقہ حاصل کرتے، احکام شریعت کو سیکھتے، تو یہ کتنی بہتر بات ہوتی۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور یہی لوگ جو لوگ تفقہ فی الشریعہ کر رہے ہیں، شرعی احکام حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو ڈراتے جو لوگ جہاد پہ نکل گئے ہیں، اذا رجعوا الیہم، جب وہ مجاہدین ان کے پاس لوٹ کر کے آتے۔ لِيُنذِرُوا میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ التفقہ فی الدین کی طرف، یعنی المتفقہین فی الدین۔ قومہم میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ بھی انہی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور قوم سے مراد کون ہے؟ لینفروا کافہ، یعنی وہ لوگ جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ اذا رجعوا الیہم، رجعوا میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ مجاہدین مراد ہے، اور الیہم میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ المتفقہین فی الدین مراد ہے۔ لعلہم یحذرون، تاکہ وہ لوگ ڈریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، یہ کفار سے کیسے قتال کیا جائے گا، کیسے جہاد کیا جائے گا، اس کی سیاست کیا ہوگی، تدبیر کیا ہوگی، اس تدبیر کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کر رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنین، الذین آپ جانتے ہیں کہ کس میں سے اسم موصول ہے، اسم موصول عموم کے صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے، یعنی اے تمام کے تمام مومنین، صرف صحابہ کرام مخاطب نہیں ہیں، تمام کے تمام مومنین، جب تک دنیا رہے گی جس کے اندر بھی ایمان پایا جائے گا سارے لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے قاتلو، جہاد کرو۔ کن سے جہاد کرنا ہے؟ الذین یلونکم من الکفار، یلونکم مطلب یجاورونکم، جو تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں، جو تمہارے قریب رہتے ہیں، جو تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں، ان سے جہاد کرو۔ جو تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں، اس کے بعد من
یا تو تبعید کے لیے ہے یا تو بیان کے لیے، یعنی کفار جو تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں ان سے جہاد کرو، یا وہ کفار جو تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں ان میں سے بعض کفار سے تم جہاد کرو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور ہونا یہ چاہیے کہ کفار تمہارے اندر سختی کو پائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ یہ اس جنگ کی سیاست ہے، لڑائی کی سیاست ہے، کیونکہ دو فائدہ اس میں۔ جہاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ جہاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، یعنی لوگوں کو اسلام کے نور کی طرف مائل کرنا۔ لوگ جس ضلالت اور گمراہی میں ہیں، جس خسارے میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس خسارے سے نکال کر کے فائدے کی زندگی ان کو عطا کرنا، کیونکہ اسلام نور ہے، روشنی ہے، کفر یہ ظلمت ہے، تاریکی ہے۔ لوگوں کو اس ظلمت اور تاریکی سے نکال کر کے روشنی پہ لانا، روشنی کے مقام تک پہنچانا، لوگوں کی غلامی سے آزادی دلا کر رب کی غلامی کا طوق ان کے گلے میں پہنانا، مخلوق کی غلامی سے آزادی دلا کر خالق کی غلامی کی طرف لوگوں کو مائل کرنا، یہی جہاد کا مقصد ہے۔ تو جہاد میں اصل مقصد انسانوں کے روح اور انسانوں کی جان کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے فائدے کی چیز کو پہچانے، جو چیز اس کے لیے فائدے مند ہے اس کو قبول کرے۔ لہذا اگر آپ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اس فائدے کی ابتدا یا فائدے کا حقدار زیادہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جو آپ کا قریب ترین ساتھی ہے، جو آپ سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ فائدے کا زیادہ حقدار ہے۔ جیسے آپ صدقات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا حقدار زیادہ کون ہے؟ وہ فقراء ہیں، وہ مساکین ہیں جو آپ کے محلے میں رہتے ہیں، وہ زیادہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں آپ کے مال کے۔ پھر ان میں سے وہ فقیر، وہ مسکین جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ اسی طرح سے اقرب فالاقرب۔ ایسے ہی جہاد کی جب ابتدا کی جائے گی تو سب سے پہلے ان لوگوں کو تاریکی سے نکالا جائے گا جو ہم سے قریب ہے، اس کے بعد بعید کی طرف رخ کیا جائے گا، دور رہنے والوں کی طرف رخ کیا جائے گا۔ اور یہی سیاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی۔ جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تو ایسا نہیں کیا کہ روم والوں سے لڑائی کرنی شروع کر دی، نہ، پہلے مناسب یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جو لوگ ہیں ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، ان کو جہنم کی آگ سے نجات دیا جائے، ان کو لوگوں کی غلامی سے آزاد کرایا جائے۔ اس لیے جو آس پاس کے یہودی قبائل تھے ان سے مقابلہ کیا، اس کے بعد اہل مکہ سے مقابلہ کیا، چاہے وہ بدر کے میدان میں ہو، احد کے میدان میں ہو، خندق کے میدان میں ہو، یا پھر فتح مکہ ہو۔ جو آس پاس کے جتنے آس پاس کے لوگ تھے سارے لوگوں کو پہلے اسلام کی دعوت دی، اور یہ منشا رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سارے لوگ اسلام کے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد آپ منتقل ہوئے بعید کی طرف۔ ایسے ہی جو بھی قتال کرنا چاہتا ہے، جہاد کرنا چاہتا ہے، اپنے جو قریب تر لوگ ہیں، کفر کی دلدل میں جو پھنسے ہوئے ہیں، پہلے ان کو اسلام کی روشنی ان تک پہنچائے گا۔ اب یہی پہ آج کے دور میں جو اپنے آپ کو مجاہدین کہتے ہیں، سوچنے والی بات ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کو لے کر کے، اسلام کو لے کر کے نت نئے شگوفے روزانہ چھوڑے جاتے ہیں۔ کبھی بابری مسجد کا کیس آ جاتا ہے، کبھی لو جہاد کا کیس آ جاتا ہے، یا کبھی NRC کا میٹر آ جاتا ہے،
NPR کا میٹر آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہندوستانی میڈیا میں رہتا ہے۔ یہاں کے جو علماء اور مفکرین ہیں، اپنے آپ کو جو مفکر کہتے ہیں اور عالم کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ پوری ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت وہ کر رہے ہیں اور پورے ہندوستانی مسلمانوں کی تمثیل وہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اپنا لب کبھی نہیں کھولیں گے۔ لو جہاد کو لے کر کے اتنا سب کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے، بابری مسجد کو لے کر کے اتنا سب کچھ ہنگامہ ہوا، NRC کو لے کر کے اتنا سب کچھ ہنگامہ ہوا، ان کو یہاں پہ ان سارے قوانین میں مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے، قطر میں کیا ہو رہا ہے، ترکی میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کے حالات پہ، وہاں کے مظلوموں کے حالات پہ 100 صفحہ لکھیں گے، گھنٹہ گھنٹہ بھر تقریر کریں گے، لیکن اپنے یہاں کی جو سچویشن ہے اس پہ اپنے لب تک نہیں کھول سکتے۔ تو یہ بالکل جو قرآنی سیاست ہے اس سے بہت ہی دور ہیں یہ لوگ۔ جنگی سیاست، اصلاحی سیاست قرآن کریم کی کیا ہے؟ ابتدا قریب سے قریب تر سے کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ جو آپ سے اقرب ہے اس سے آپ چاہے اصلاح کی ابتدا ہو، چاہے انفاق کی ابتدا ہو، چاہے پھر جہاد کی ابتدا ہو، قتال کی ابتدا ہو، سب سے پہلے آپ وہی سے کریں گے۔ پہلے اپنے گھر کو پاک کریں گے، اپنے پڑوس کو پاک کریں گے، اپنے محلے کو پاک کریں گے، اپنے گاؤں کو پاک کریں گے، اپنے علاقے کو پاک کریں گے، اپنے ضلع کو پاک کریں گے، اپنے منڈل کو پاک کریں گے، اپنے صوبہ کو پاک کریں گے، اپنے ملک کو پاک کریں گے، اس کے بعد آپ دوسرے ممالک میں جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اگر ہم نے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ سب سے پہلے ان لوگوں سے قتال کیجئے جو آپ کے قریب رہتے ہیں، اور وہ لوگ آپ کے اندر سختی کو محسوس کریں کہ ہم مسلمان بہت ہی سخت ہیں۔ فائدہ اس کا یہ ہے دوسرا کہ اگر ہم اپنی فوج کو، یا فرض کر لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ اور بذات خود نکل جاتے رومیوں سے لڑائی کرنے کے لیے، تو کیا مدینہ میں کفار حملہ نہیں کر دیتے؟ اہل مکہ حملہ نہیں کر دیتے؟ یہودی حملہ نہیں کر دیتے؟ یعنی آپ اپنی بستی کو، اپنی حکومت کو، اپنی سلطنت کو، اپنے قصر کو کافروں یا دشمنوں کے بیچ میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ایک دوسرے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو جو آپ کا قریب ترین دشمن ہے وہ آپ کے غیاب کا فائدہ اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ بالکل اٹھائے گا۔ اسی لیے کہا کہ پہلے آپ اپنی حکومت کی بنیاد کو مضبوط کیجئے، تاکہ جب آپ باہر کہیں جنگ کے لیے جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ جنگ سے واپس آئیں تو پتہ چلا دوسرے لوگوں نے آپ کی حکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ پہلے جو آپ کی حکومت ہے اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان کو مستحکم کیجئے، مضبوط کیجئے، پھر آپ باہر جائیے جہاد کے لیے۔ تو یہ فائدہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔